اور تیسری بات وہ یہ ہے کہ خاوند حضرات کئی مرتبہ اپنے گھر کے ماحول کے اندر توجہ ہی نہیں دیتے. گھر میں بچے کیا کر رہے ہیں، گھر کی جو خواتین ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، اس طرف دھیان ہی نہیں دیتے. ان کو اپنے بزنس سے فرصتیں ہی نہیں ہوتی. اس وجہ سے پھر اولاد بگڑ جاتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والعمل. یتیم وہ نہیں کہ جس کے ماں باپ مر جاتے ہیں، بلکہ یتیم وہ ہوتا ہے جو علم اور عمل سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ جس ماں کو تربیت کا طریقہ نہیں آتا اور باپ کے پاس گھر میں وقت دینے کے لیے فرصت نہیں، تو سمجھ لے کہ بچے یتیم ہیں. ان بیچاروں کی تربیت کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے خاوند کو چاہیے کہ اپنے نظام الاوقات میں جہاں اور کام رکھے وہاں بچوں کی تربیت کا وقت ضرور رکھے. بیوی سے سن لے کہ گھر میں آج کیا ہوا، بچوں نے کیا کیا، بچی نے کیا کیا. پھر جس کو جو بات سمجھانی ہے اس کو اچھے انداز میں سمجھا دے. اور اگر مرد ہی گھر کے ماحول کا خیال نہیں کرے گا، فقط پیسے ہی لے کر آتا رہے گا اور خواتین کو اور گھر کی عورتوں کو کھلا کر کھلا خرچ کرنے کی اجازت دے رکھی ہوگی، ہر طرح کی سہولت دے گا، تربیت کا کوئی عنصر نہیں وہ اس کے اندر ہوگا، تو پھر گھر کا ماحول بگڑے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میرے بچے. تو اس لیے گھر کے اندر دین کے حوالے سے گفتگو ضرور ہونی چاہیے. یاد رکھیں، جس گھر کے اندر دین کے بارے میں مذاکرہ نہیں ہوتا اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. بلکہ حضرت والد صاحب تو فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نیکوکار نفس نہ ہو وہ گھر تو جانوروں کا ڈربہ ہے. سارے گھر کے اندر جانور بندھے ہوئے ہیں جو زندگی گزار رہے ہیں. باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بچے کتنے بڑے ہو گئے، وہ آج کل کیا پڑھ رہے ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں، باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ ایک شخص سے کسی نے پوچھا نا کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہو گئے، کہتا ہے ایک اس سائز کا ہے، ایک اس سائز کا ہے اور ایک اس سائز کا. اس نے کہا اس طرح تو سنا تھا، یہ اس طرح کیا ہے؟ کہتا ہے صبح جب گھر سے نکلا ہوں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، رات جب گھر میں آتا ہوں وہ پھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ہمیشہ ان کو سوتے میں ہی دیکھا ہے. تو ایک اتنا ہے، ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے. کیا تربیت ہوگی پھر گھر کے اندر؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گھر کے اندر وقت دیں، بچوں کو وقت دیں، اپنی بیوی کو وقت دیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ. تو لہٰذا گھر کے بچوں کی، گھر کی خواتین کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے. اب تربیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی کے پیر جا کے بن جاؤ. پیر نہیں بننا، اچھے انداز میں اس کو سمجھانا ہے، پیار سے بات کرنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی اب ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اب ہم گھر میں حکم چلائیں گے، اب ہم پیر کی حیثیت اختیار کر گئے، جو حکم دیں گے تمہیں ماننا پڑے گا. اگر آپ شیخ بنیں گے نا تو وہ آگے سے شیخ المشائخ ہوتی ہے. بڑے بڑے شیوخ کو اس نے سیدھا کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو بڑا تجربہ ہوتا ہے. تو گھر کے اندر پیر نہیں بننا، اچھے انداز میں پیار سے بات سمجھانی ہے. اور کئی مرتبہ گھر کے اندر ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں اور خاوند کو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو گھر کے ماحول میں، گھر کے اندر وقت دینے کا یہ مقصد بھی ہے کہ ان چیزوں کو بھی حل کرے. اگر بیوی کوئی بات کر رہی ہے تو اس کو سنیں، ماں اگر کوئی بات کر رہی ہے تو اس کو بھی سنیں. پھر دونوں کی باتیں سن کر کسی ایک نقطے پر پہنچے اور پھر دونوں کو جو بات کرنی ہے اچھے انداز میں کر دیں.